نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا عطيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي مالي أهلي ومن الماء البارد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 سے لے کر 41 تک۔ لفظی ترجمہ، کل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم اگر ہو تم سب، تحبون محبت کرتے، اللہ اللہ سے، فاتبعونی تو تم سب میری پیروی کرو، یحببکم اللہ محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ تعالی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ معاف کر دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تو وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ آدم منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ ذریتم اولاد تھے، بعضوہا ان سے بعض، من بعض بعض کی،
واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران اور جب کہا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب انی نظرت بے شک میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد فتقبل جب وہ آزاد ہوگا فتقبل منی پس تو قبول فرما مجھ سے انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها اور پھر جب اس نے جنا اسے قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انی وضعتها بے شک میں نے اسے جنا ہے انثى لڑکی واللہ اور اللہ تعالیٰ کو عالم خوب معلوم تھا بما وضعت اس کو جو اس نے جنا ولیس الذکر اور نہیں ہوتا لڑکا کل انثى مانند لڑکی کی طرح اور انی سمیتها بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم مریم و انی اور بے شک اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں بکا تیری وذریتها اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان کے شر سے جو کہ مردود ہے۔ فتقبلها تو قبول کر لیا اسے ربها اس کے رب نے بقبول حسن اچھی قبولیت سے وانبتها اور پروان چڑھایا اسے نباتن حسنا بہترین پرورش سے وکفلها اور سرپرست بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا زکریا حجرے میں وجدہ اندہا پاتے اس کے پاس رزق قالا اس نے کہا یا مریم اے مریم انا لکی ھذا کہاں سے آتا ہے تیرے لیے یہ سب کچھ قالت وہ بولی ہوا من عند اللہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے ہنالکا اسی جگہ دعا زکریا دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے قال ربی کہا اے میرے رب حبلی عطا کر میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع الدعاء دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادتہ تو آواز دی اسے الملائکۃ فرشتے نے وہو قائم اور اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے یصلی فی المحراب اور نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی مصدقم جو تصدیق کرنے والے ہیں بکلمتن ایک کلمہ کی من اللہ کی طرف سے وسیدن اور وہ سردار ہوں گے وحسورن اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے ونبیًا اور وہ نبی ہوں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے کالا کہا ربی اے میرے رب انا یکون لی کیسے ہوگا میرے لیے غلام ایک لڑکا وقد اور تحقیق بلغنی الکبر پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا وامرأتی اور میری بیوی بھی آکرن بانجھ ہے کالا کہا کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالی یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے کالا کہا زکریا علیہ السلام نے ربی اے میرے رب
جعل تو بنا میرے لیے آیتن کوئی نشانی. کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناسا کہ تم بات چیت نہ کر سکو گے ناسا لوگوں سے ثلاثت ایامن 3 دن الا رمزا مگر اشارے کے ساتھ. وذکر اور یاد کرو رب کا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ. وسبح اور تسبیح بیان کرو اس کی بالعشی شام کو والابکار اور صبح کو. تلاوت سنتے ہیں اس کی. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت. قالت رب إني وضعتها ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا
الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए अगर हो तुम मोहब्बत करते अल्लाह ताला से, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, युहबिबकुमुल्लाहु मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह ताला, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम और वो माफ कर देगा तुम्हारे गुनाहों को। पिछली आयत में हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुफार के साथ दिली ताल्लुक रखने से जो है वो मना किया है, और यहाँ पर इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो अपने रसूल की इत्तबा को अपनी मोहब्बत करार दे रहे हैं, और कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दें वो मानो, और जिस चीज से तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। क्योंकि दुनिया में हर मजहब जो है वो अपने एक अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो मोहब्बत का दावेदार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों के दावे जो हैं वो मुस्तरद करते हुए यहाँ पर अपने मोहब्बत का जो क्राइटेरिया है, जो मेयार रखा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को रखा है। क्योंकि ज़बानी दावों से जो है वो मोहब्बत नहीं होती, बल्कि इत्तिबा के साथ जो है वो मोहब्बत होती है। कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, उस वक्त तक मुकम्मिल हो ही नहीं सकती जब तक तुम मेरे नबी की इत्तिबा ना कर लो। तो अब देखते हैं कि इत्तिबा कहते किसको हैं। इत्तिबा का लुग़वी माना होता है किसी के पीछे चलना, और इसका शरई जो है वो माना क्या है कि शरई दलील से साबित शुदा कौल की तरफ रुजू करना। तो देखिए, इत्तिबा जो है वो हमारी जिंदगी में लाजिम है। अल्लाह क्या, अगर हम कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह की हम मोहब्बत चाहते हैं कि हमारा रब जो है वो हमसे मोहब्बत करे, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है वो हर हाल में करनी पड़ेगी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अजीज में फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह का रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, और जिस चीज से वो तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। तो कामयाबी का जो रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो करार दिया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को नहीं अपनाएंगे, जब तक उनकी पैरवी नहीं करेंगे, हमारी कोई इबादत, कोई रियाजत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल नहीं है। क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो था वो हमारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब भी बात निकलती थी वो आपका अपना कौल नहीं होता था, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात होती थी। तो सहाबा इकराम जो थे वो किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में जो थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, और आपकी हर हर अदा जो थी वो उन लोगों ने अपनाई। यही वजह है कि वो तरक्की की मंजिलें जो हैं वो तय करते चले गए, और आज भी उनका नाम वैसे ही लिया जाता है जो कि आज से 1400 साल पहले लिया जाता था, और क़यामत तक उनकी शान जो है ऐसे ही बुलंद रहेगी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा थी वो कितनी मोहब्बत के साथ किया करते थे, यानी हर चीज में इत्तबा थी। जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी तो सहाबा ने भी देखकर सोने की अंगूठियां जो थी वो पहन ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार कर फेंक दिया, क्योंकि मर्द के लिए सोना हराम है, और फरमाया कि मैं दोबारा हरगिज इसको नहीं पहनूंगा। ये सुनकर सहाबा इकराम ने भी अंगूठियां उतार कर फेंक दी। यानी ये नहीं वजह पूछी कि क्या वजह है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फौरन ही वो काम जो है वो कर लिया। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे तो उसमें
ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، اس کا رزلٹ کیا ہے، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہر انسان کا جو ہے وہ اولین فرض ہے، اور ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا، اپنے آقا کا، اپنے پیدا کرنے والے کا جو ہے وہ محبوب بن جائے۔ لیکن اس کے محبوب بننے کے لیے اتباع سنت جو ہے یا اتباع رسول جو ہے وہی سب سے ایک واحد ذریعہ ہے اگر ہم اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی پیاری حدیث آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ بے شک میں فلاں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو جبرائیل بھی اس آدمی سے جو ہیں وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کرتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر محبت زمین میں رکھی جاتی ہے اور اہل زمین والے بھی جو ہیں اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں شخص سے جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر آسمان والے بھی جو ہیں اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یہ نفرت جو ہے وہ پھر زمین میں رکھ دی جاتی ہے، اور پھر اہل زمین بھی جو ہے اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ تقریباً لوگوں کو بہت ہی پیار ہوتا ہے، اور بعضوں کے ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اللہ کا محب ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے اب لیسن کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جب ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہر معاملے میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان آ جائے تو ہماری اپنی مرضی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہ تو دین کی تکمیل ہے اور نہ ہی اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پھر نوافل کی زیادتی جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر سکتی ہے۔ اور تو یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے وہ ہمیں سوچنے پر یہ حدیث جو ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا لوگوں کے اندر کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور دل میں ہمارے لیے ان کے لیے بغض بھرا ہو، نہیں، بلکہ جو بھی کام ہو دل کی اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت تو انسان کی ہر ادا سے جو ہیں وہ واقف ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی جو ہے وہ محبت مانگنی بھی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی مالی اہلی ومن الماء البارد۔ یا اللہ ہمیں تو اپنی محبت جو ہے وہ ساری محبتوں سے بڑھ کر نصیب فرما دے، کیونکہ جب تک ہم اپنے رب کی محبت میں آگے نہیں ہوتے، ہمارے اندر اللہ کی محبت ساری محبتوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، غین فارا اس کا روٹ ہوگا، ذنوب ضا نون با اس کا روٹ ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے
تو وہ اپنی محنت کی مزدوری کا جو ہے وہ ہمیشہ طالب بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کا صلہ جو ہے وہ ملے. اور پھر اگر نہیں ملتا تو انسان جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو شخص اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت سے اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کر کے بندے کو خوش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس محبت میں تمہیں ملے گا کیا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ایک موحد کی دنیا نہیں سنورتی بلکہ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت جو ہیں وہ قرار دے رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور دل میں خشیت رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچتا رہا، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو دیکھیں یہاں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہے وہ اندازہ بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں معلوم بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی معمولی فرمان نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ کا ہی فرمان ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اس میں کہ اللہ کے نبی کے حکم کو جو ہے وہ اگنور کرنا، تو اس کو کتنا بڑا گناہ ہے اس شخص کے لیے، گویا کہ اس نے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر لیے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. سبحان اللہ. جس نے رسول کا کہا مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ اس نے اللہ کا ہی کہا مان لیا. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھلا کوئی جنت میں بھی جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہاں پر اللہ جو ہے وہ کیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت سے جو ہے وہ منہ موڑا، گویا کہ اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا. بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے. تو اطاعت رسول کے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں کتنے فائدے بتا رہے ہیں کہ اطاعت رسول جو ہے اس سے دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے ہمارے لیے، جنت میں داخلہ ہے، جہنم سے آزادی ہے، اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے اعمال کی قبولیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ صراط مستقیم کا مل جانا بھی ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، نبیوں کی اور صدیقوں کی اور شہداء اور صالحین کی جو ہے وہ رفاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو بہت بڑی باتیں اس میں کہی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن جو ہیں وہ ملتے ہیں.
کہ جب تک ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی جو ہے وہ ہم پا ہی نہیں سکتے۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نفرت جو ہے وہ کن لوگوں سے ہے؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے بھی دور کر لیے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں آپ کی اطاعت سے، اطاعت کو نہیں وہ سمجھتے جائز اور نہیں وہ پسند کرتے اور اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں، اپنا بھی ہم دھیان کریں تو ہم کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، جو کہ ہم نے اپنے گھروں میں اس کو اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ہم ان چیزوں کے اپوزٹ جا کر ان چیزوں کو اپنے گھروں میں فروغ دے رہے ہیں۔ مثلاً بے پردگی ہے، فحاشی ہے، رسم و رواج ہیں، گھروں میں کیسی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے فوتگیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں جو ہے وہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہم عورتوں میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں، اگر ہم اس کو عام لیول پر لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں عورتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے وہ کیسے معمولی سمجھتی ہیں، جو کہ ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کو جب واعظ و نصیحت کی، اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو دیکھیں آج ہمارے سامنے آج جو ہماری سب سے بڑی نافرمانی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی خاطر اور اس کی اطاعت کی خاطر، اپنے رب کی اطاعت کی خاطر ہم تو کوئی چیز بھی چھوڑنے کے لیے، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ فار ایگزامپل دیکھیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے آئی بروز بنانے سے جو ہے وہ منع کیا، اور ہم نے یہ بات کتنی دفعہ پڑھی سنی، لیکن ہم ابھی تک جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور تو کیا یہ ہماری اطاعت ہے کہ ہم اپنی ایک خواہش کی بھی اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کے لیے جو ہیں وہ قربانی نہیں دے سکتے؟ اور یہ فرمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہمیں ہلاک کر رکھ دینے والا ہے کہ اللہ کی نفرت ہے اس انسان کے ساتھ جو کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو پسند نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ موڑنے والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی نفرت کو جو ہیں وہ خریدتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ذرا بھی احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہونے نہیں دیتی، اور ہماری نفس کی اتباع جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ ہم شیطانی کاموں کو جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے خلاف کر کے جو ہے وہ دیکھیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نفرت ہمیں مل جائے گی۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پر واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں اے پیغمبر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے، آپ کی اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ تو اطاعت رسول سے انکار کرنے والوں سے اللہ رب العزت کی نفرت ہے، اللہ ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب جس کی محبت ہمیں ہر آن ہر گھڑی چاہیے،
کیونکہ اس کی محبت سے ہی ہمیں اس کی رحمتیں جو ہیں وہ نصیب ہو سکتی ہیں، اور اگر اس کی محبت نہیں ہے تو ہماری زندگی میں خیر و برکات جو ہیں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی فرما برداری سے ہی، ہمیں اطاعت سے ہی ہمارے گھروں میں خیر و برکات آ سکتی ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہمارے دنیا اور آخرت کے ہیں وہ سنور سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں امید اس چیز پہ رکھنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جو بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہوگا ہم اس کو اپنی جان سے بڑھ کر جو ہیں وہ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کریں گے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے عید قربان جو ہے وہ ابھی کی ہے، اور قربانی کا فلسفہ جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ہے۔ ابراہیم کی سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہترین اولاد، کیونکہ اولاد جو ہے وہی انسان کی اصل کمائی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر قربانی کے فلسفے پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں۔ ہم نے قربانی کے فلسفے کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو ہر عید پہ ایک بکرا یا گائے جو ہے اس کو ذبح کر دیں تو یہ ہماری طرف سے قربانی ہے۔ لیکن قربانی، ہر چیز کی قربانی دینا اللہ کے لیے، یہی اصل میں قربانی ہے۔ اپنی خواہشات کو بھیڑ پر چڑھا دینا ہی اصل میں قربانی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ بھی لینا ہے اور اپنے لیے لیسن خود نکالنا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں کتنے آگے ہیں، رسول کا کہنا ماننے میں کتنے آگے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے اور جو کہ ہماری زندگیوں کے جو ہمارے کام ہیں ان کے بالکل اپوزٹ ہے، کیا ہم اسے اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں یا ساری زندگی اسی کو ہی لے کر چلتے رہتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اطاعت رسول سے ہم منہ پھیریں گے، اطاعت رسول کو ہم ریجیکٹ کریں گے تو اللہ کی نفرت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اطاعت سے ہی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری کامیابی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ان اللہ ہستفا آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ ہستفا کا روٹ ہوگا سواد فا واو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ تو ذریتم بعضها من بعض، اولادیں بعض کی بعض سے ہیں، زارارا اس کا روٹ ہوگا، بعض کی بعض سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اطاعت کو جو ہے وہ اپنی محبت کا ذریعہ جو ہے وہ بتایا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت پیغمبروں کا بیان لے کر آئے ہیں کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، یعنی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کی اولاد کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو تھے وہ بڑے منتخب اور نمائندے بھی تھے اور اللہ کے محبوب بھی تھے، اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے راستہ جو ہے وہ مخلوق کو بتایا کرتے تھے، یعنی اللہ کی محبتیں جو ہیں وہ کیسے حاصل کرنی ہیں۔ یہ پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو، اپنی امتوں کو وہ راستے آ کر بتائیں جس سے اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ دنیا میں بھیجا، اور ساری ذمہ داری جو تھی، سلسلہ نبوت جو شروع ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام سے تھا، اور پھر انہوں نے اس پاکیزہ مشن کو لے کر جو تھے وہ دنیا میں چلے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تھے وہ علم بھی دیا، اور پھر جنت میں بسایا، اور پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے ان کو زمین پر جو تھا وہ بھیجا، تاکہ پھر وہ اس کے حکم کے مطابق جو ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور ساتھ شرک بھی جو تھا وہ عام ہو گیا،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو تھا وہ اس منصب رسالت پر جو تھا وہ فائز کیا. اس کے بعد جو تھا یکے بدیگرے یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان تک جو تھا وہ پہنچا. اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر اپنے اس سلسلہ کو اپنی رحمت سے مکمل کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں نے چن لیا نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، جہان والوں پر. ذریتم بعضھا من بعض، بعض کی اولادیں بعض سے ہیں، کیونکہ نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے چلتی رہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے. عمران جو تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی اللہ کے فرما بردار بندے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا. اور یہ عمران جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے باپ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. اور ان کی والدہ جو تھیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تھی وہ والدہ تھیں، اور ان کے ہاں جو تھی وہ کوئی اولاد نہیں تھی. جیسے کہ انسان کمزور ہے اور اس کو اولاد کی ضرورت ہے، تو پھر یہی وجہ تھی کہ شریعت نے اولاد اور مال کو جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش قرار دیا. تو عمران کی بیوی کے پاس جو تھی وہ کوئی بچے نہیں تھے. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ کھانا کھلا رہی ہے، تو وہ منظر دیکھ کر بڑی بےتاب ہو گئیں، کیونکہ بچے نہیں تھے ان کے پاس. اور اللہ تعالیٰ سے جو تھی وہ فوراً عاجزی اور انکساری سے جو تھی وہ دعا کی، اور اتنی دعا کی عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ حاملہ ہو گئیں. اور فوراً ہی انہوں نے نظر مان لی کہ جو بھی مجھے اولاد ملے گی، یعنی بیٹی یا بیٹا، اسے میں بیت المقدس کے لیے، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وہ آزاد کر دوں گی. اور پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ نظر کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تھیں وہ درخواست کرتی رہیں. تو یہ ہوتی تھی وہ پہلی اور نیک مائیں. تو آج ہماری سوچیں ہمارے بچوں کے لیے کیا ہیں، تو کہ ہم ان کی کس طرح تربیت کریں گے. جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی کئی خواہشات جو ہیں وہ ابھرتی ہیں، ہر ماں کو ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر یہ بنے یہ بنے، اور اس کے لیے وہ کیا دعائیں کرتی ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب خوب اس چیز سے واقف بھی ہیں. اور اس نے ایک ایسی پیاری نظر فوراً ہی مان لی کہ اللہ میں اس کو تیرے نام پر جو ہے وہ آزاد کر دوں گی، یعنی تیری بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو ہے وہ آزاد کر دوں گی. تو دیکھیں ہمیں بھی جو ہے وہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آج دیکھیں اس کی ماں کے دل میں کیسی پیاری تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی. اور آج ہمارے اندر بھی کتنی تڑپ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے جو ہیں وہ اللہ سے قبول کروائیں، اور کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. سوچنے کی ضرورت ہے، بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے یہ ہم سب کے لیے. اور کتنا ہم تڑپتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کے لیے قبول کر لے. تو ہر ماں جو ہے وہ اس چیز کا بہتر سمجھتی ہے کہ وہ اس اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے یا آخرت چاہتی ہے، اور اس کی تڑپ اپنے بچوں کی دعا کے لیے کیسی ہے، کہ وہ دنیا کے لیے زیادہ تڑپتی ہے یا آخرت کے لیے تڑپتی ہے. کیا اس کی آنکھوں میں کبھی اس چیز کے لیے آنسو آئے ہیں کہ اللہ تو میرے بچوں کو اور مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے؟ کیا اس نے کبھی اللہ سے تڑپ تڑپ کر اپنے بچوں کے دین کی دعائیں کی ہیں جیسے کہ مریم کی والدہ نے کی؟ اس نے کیا کہا؟ فتقبل منی، اے اللہ تو قبول کر لے میری طرف سے. کاف با لام اس کا روٹ ہوگا فتقبل منی، تو قبول کر لے میری طرف سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ نہیں نظر مان لی اور کہا کہ اللہ یہ لو میں نے دے دی اپنا بچہ جو ہے وہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے. نہیں، بلکہ اس کی قبولیت کی بھی دعا کی کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لینا، یعنی میرا یہ عمل جو ہے وہ قبول کر لینا. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول جب یہ آیت اتری والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ
وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اور پھر بھی ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم پوچھا کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی, یہ تو وہ شخص ہے جو روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں نیکی کر کے جو ہے وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا, بلکہ مزید نیکی کو آگے لے کر چلنا ہے اور اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنی ہے. جیسے کہ سلف صالحین جو تھے جب رمضان آتا تھا تو 6 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی نعمت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. اور جب 6 مہینے گزرتے تھے پھر اس کی قبولیت کی دعا جو تھے وہ کرتے تھے کہ اللہ جو عمل ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے سے قبول بھی فرما لے. تو جب بھی ہم نماز پڑھ کے اٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا لازمی پڑھیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انتہائی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نیک عمل کی قبولیت کی جو تھے وہ دعا کیا کرتے تھے, اور کیا کہتے تھے, ربنا تقبل منا, اے اللہ تو قبول کر میری طرف سے, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. حالانکہ بہت بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کو لے کر, لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری اتنی ہے کہ ربنا تقبل منا, اے اللہ تو اس کو قبول کر لے. یہ نہ ہو کہ میری یہ محنت جو ہے وہ قبول نہ ہو, بلکہ اس کو تو قبول کر لے. تو اس لیے انسان کو کوئی کام بھی نیکی کا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس کو بڑی لگن سے کرے اور اس کے لیے پھر دعا بھی کرے کہ اللہ تو میری اس چھوٹی سی نیکی کو بھی اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے بھی اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو بھی کوئی نیکی اللہ کے لیے کریں اس کے بعد پھر اس کی قبولیت کی دعا جو ہے وہ ہم سب کو لازمی کرنی چاہیے. تو بسا اوقات انسان کی وہ حقیر سی نیکی جو ہوتی ہے وہی اس کے لیے نجات اور اخروی کامیابی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ حدیث مشہور ہے, ہم سب نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے, کہ وہ آدمی جس کے ساتھ 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے, جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا صرف ایک پرچی ہوگی جس پر جب اس نے ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جو تھا وہ پڑھا, اور وہ پھر اس کے ترازو میں جب وہ ڈالا جائے گا تو وہ وزن کا پلڑا جو ہے وہ دوسرے پلڑے سے حاوی ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے انسان کو کوئی بھی عمل جو ہے وہ حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے. فلما وضعتها, جب اس نے اس کو جنا, وضعین اس کا روٹ ہوگا, قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب, انی وضعتها بے شک میں نے جنا ہے اس کو, انسا لڑکی, یعنی میں نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ جنم دیا ہے. واللہ عالم, اور اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے, بما وضعت جو کچھ اس نے جنا. ولیس الذکر, اور نہیں ہے لڑکا, کل انسا مانند لڑکی کے. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے, کیونکہ ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہو, تو اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی زیادہ خدمت اچھے طریقے سے کر سکے گا, کیونکہ لڑکیوں کے لیے کچھ مسئلے مسائل اور ہوتے ہیں جبکہ لڑکوں کے لیے کچھ مسائل اور ہوتے ہیں. تو آزادی کے ساتھ جو خدمت کرنی تھی وہ ایک لڑکا جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا. تو اس نے اللہ رب العزت جب اس بچی پیدا ہوئی تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے, اور کیونکہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا, تو اللہ رب العزت یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, لیس الذکر, نہیں ہو سکتا لڑکا, کل انسا مانند لڑکی کی, یعنی جو یہ لڑکی کام کرے گی وہ لڑکا یہاں پر نہیں کر سکتا تھا. اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ بچہ دے یا بچی دے,
یہ اس کی حکمتوں میں سے ہے، وہ انسانوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کس چیز کے لائق ہیں، لڑکوں کے یا لڑکیوں کے۔ جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ پھر اس کو عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر ماں جو ہے یہ یہی دعا کرتی ہے، اور پھر اس کی صحت مندی کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ تو یہاں پر مریم کی والدہ کی جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ اب میں نظر کو کس طرح پورا کروں گی، کیونکہ یہ تو بچی ہے، لڑکی ہے، اور پھر میں اس کو بیت المقدس میں جو ہے وہ اکیلے کیسے چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ لڑکیوں کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں بنسبت لڑکوں کے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، کوئی بھی اس کے کام میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو اور ان کی نظر کو جو تھا وہ کیسے پورا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مومنہ اور پاک دامن بیٹی جو تھی ان کو دی، اور پھر کیا کہنے لگی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے، مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں جو ہے وہ نام رکھنے کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہمارے ہاں چیزیں یہ ساری ہی اپوزٹ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادا یا دادی یا نانا یا نانی وہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ اس چیز کا حقدار زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کا نام رکھیں، اور جس نے بچہ پیدا کیا ہوتا ہے اس سے کوئی مشورہ یا کوئی اصلاح جو ہے اس سے نہیں لی جاتی، اور اس کی خواہش کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ ماں جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ خود رکھے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت پیدائش بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور یعنی پہلے دن بھی اور 7ویں دن بھی، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری سے مروی ہے کہ میرے ہاں لڑکا ایک پیدا ہوا، میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور پھر مجھے پکڑا دیا۔ یعنی یہاں پر وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کو گھٹی لگانا بھی جو ہے وہ سنت میں سے ہے، کہ کوئی انسان اپنے منہ میں کوئی چیز مسل کر جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالے، لیکن یہاں پہ لوگ تو آج کل اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ بچے کے منہ کے اندر جو ہیں وہ بڑے کے جراثیم جو ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن یہ سنت ہے، چاہے ماں ہی اپنے منہ میں کوئی چیز مسل کر بچے کے منہ میں ڈال دے، یا باپ، یا جس کوئی نیک آدمی ہے، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ گھٹی لگوایا کرتے تھے، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور پھر بچے کے کان میں جو ہے وہ آذان دی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز کے لیے کہی جانے والی اذان کی طرح جو تھی وہ آذان کہی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے کان میں آذان بھی کہی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح 7ویں دن بچے کا سر منڈوانا، یہاں پہ لوگوں میں اب یہ رواج جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بچے کا سر نہیں منڈواتے، اور بچوں کے بال جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ بچے کے بالوں کو منڈوانا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بال جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا جو ہے وہ اللہ کی نفرت کا نمونہ ہے، اللہ کی نفرت کا جو ہے وہ سبب ہے۔ تو پیدائش کے 7ویں روز جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اس کے سر کے بال اتارے جائے، اور پھر اس کا نام جو ہے وہ رکھا جائے، اور پھر جو بال اترتے ہیں اس کے برابر جو ہے وہ چاندی کا صدقہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس بات سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، جیسے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے بکری کے ساتھ عقیقہ کیا، اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر منڈواؤ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کرو، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر بچے کے بال منڈوا کر اس پر خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے سر کے اوپر، کیونکہ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ جو بکرے کا خون ہوتا تھا جو اس کے لیے عقیقہ کیا جاتا تھا، اس کے خون کو جو تھے وہ بچے کے سر پر لگا دیتے، یعنی اس کا سر کو رنگ دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں یہ رواج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر کوئی خوشبو کا استعمال جو ہے وہ کرو۔
تو عقیقہ جو ہے وہ بچے کی ولادت کے 7ویں روز کرنا جو ہے وہ سنت ہے، جیسے کہ سامورہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض جو ہے وہ گروی ہے، پیدائش کے 7ویں روز جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ تو عقیقہ کیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یعنی 2 جانیں اور لڑکی کی طرف سے 1 جان جو ہے وہ ذبح کی جائے، خواہ وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، یعنی قربانی کی طرح ان میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، مسنہ ہو، یعنی جس کے 2 دانت نکل آئیں، یہ بغیر شرط کے ہیں، چاہے 2 مذکر کر دے یا 2 مؤنث کر دے، کوئی اس سے فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اور گائے کا میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں آج کل گائے کی قربانی کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا عقیقہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ 1 جان کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اگر لڑکی ہے تو 1 اور اگر لڑکا ہے تو اس میں 2 جانیں جو ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں۔ اور 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، یعنی یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے دوسرے دن ہی اگر کسی نے کہیں جانا ہے تو وہ کہے کہ چلو میں پہلے ہی عقیقہ کر دوں، نہیں، 7ویں دن سے پہلے جو ہے وہ عقیقہ نہیں کیا جاتا، اور 7 دن سے پہلے فوت ہو جانے والے بچے کی طرف سے بھی عقیقہ نہیں ہے، اور پھر اس میں جو بھی جانور کسی کو میسر ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ اور عقیقہ جو ہے اس میں اسکالرس کے مختلف آراء ہیں، کسی نے اس کو واجب قرار دیا ہے، بعض نے اسے مسنون کا ہے، بعض نے اسے مستحب جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض جو ہے وہ گروی ہے، اور ہر پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ حقیقہ ہے، اس کی طرف سے جانور ذبح کرو، اس کو اذا سے جو ہے وہ دور کرو، یعنی بچے کے ساتھ جو ہے وہ اذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی عقیقے کے ساتھ ہی دور کی جا سکتی ہے، تو اس لیے عقیقہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آگے اس نے کیا کہا مریم کی والدہ نے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا، اور بے شک میں نے پناہ میں دیا ہے اس کو تیری اور اس کی اولاد کو، عیزو کا روٹ ہوگا عین واو زا، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو۔ تو دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی اور کتنی پیاری باتیں کی کہ انہوں نے فوراً ہی اپنی بچی کو جو تھا وہ شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کی، اور پھر اس کی اولاد کے لیے بھی آگے دعا کر دی کہ اللہ اس کو بھی میں شیطان کی شر سے جو ہے وہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور ہر لحاظ سے اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اور والدین بھی اپنی اولاد کو شیطانی حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ دعا جو ہیں وہ لازمی کریں، جیسے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم کے لیے کی تھی، کیونکہ شیطان جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چھیڑتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ، ان کو شیطان جو تھا وہ نہیں چھو سکا۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو، یعنی اگلی نسلوں کی بھی فکر جو ہے وہ کیسے کی ان کی والدہ نے، کتنی عقل مندی لگتی ہے ان کی، اور کتنی وہ مطلب کہ ان کے اندر کتنی حکمت اور کتنی دانائی جو تھی وہ پائی جاتی تھی کہ انہوں نے صرف اپنی ہی بچی کا خیال نہیں کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو تھی وہ دعائیں مانگی کہ اللہ اس کو بھی اور اس کی آنے والی آگے اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا کر رکھنا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر نہ کریں بلکہ ان کی آنے والی اولادوں کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا ہے اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ باقی ہر چیز کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بہرحال دعا جو ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعاؤں سے جو ہیں وہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ تو انسان کو ہر وقت ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ رہنا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی اصل کمائی جو ہے وہ اس کی
اولاد ہے، اور اگر اولاد جو ہے وہ راہ راست سے ہٹی ہوئی ہو تو والدین کے لیے کتنی پریشانی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی اولاد اللہ کی فرما بردار ہو، والدین کی بھی فرما بردار ہو، تو وہ کتنی خوشی اور راحت کا سبب ہے، تبھی اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچوں کو جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی کامیابیوں سے جو ہے وہ ہمکنار کرے، لیکن ہمیں ان کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں آج ہماری خواہشیں ہمارے بچوں کے لیے کیا ہیں، جب بھی وہ پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو میں کسی بڑے عہدے پر میرا بچہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑے اطمینان اور سکون سے گزرے، اور اس کی عزت جو ہے وہ معاشرے میں ہو۔ حقیقت میں عزت جو ہے وہ دین سے ملتی ہے، دنیا سے کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ آپ ایک قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لیں، تو آپ ایک ڈاکٹر کو بھی دیکھ لیں، جو عزت اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے کو دی ہے وہ اس دنیا پڑھنے والوں کو نہیں ملتی۔ جیسے کہ یہ پیچھے عید قربان پہ جو تھی وہ قاری مشاری الفاسی جن کی ہم یہ تلاوت سنتے ہیں، کینیڈا میں آئے تو کتنا لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تقریباً 25,000 لوگوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی۔ اور دیکھیں جو قرآن پڑھنے والا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی بڑوں بڑوں کے اپنے پیچھے کھڑا کر کے جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو اللہ رب العزت پھر دے ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا بھی اس کی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ لیکن ہم ماؤں کی سوچ جو ہے وہ کتنی گھٹیا ہے کہ ہم صرف دنیا 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 ہی کرتے کرتے اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، ان کو بھی دین کا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ایسے ہی دنیا سے ہم بھی چلے جاتے ہیں اور وہ بھی چلے جائیں گے، اور آگے نسلیں جو ہیں وہ اسی طرح پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ نیک بنائے، اور ان کے لیے ہمیں فکریں کرنی ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ان کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ جب وہ اللہ کے دین کے لیے قبول ہو گئے تو سمجھو کہ پھر ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کی آخرت بھی جو ہے وہ سنور گئی۔ تو دنیا تو بہت تھوڑی ہے اور آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور ہم مائیں دیکھیں کتنی تھوڑی ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان کی دنیا ٹھیک کر دے، ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا، ان کو مال و دولت ہی دے دینا۔ تو مال و دولت کی دعا کرنے سے زیادہ ان کے ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان شرم و حیا نہیں تو کوئی چیز بھی نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی ہمارے بچوں کے پاس ہے۔ سمجھے کہ ہم پھر فارغ ہیں اس دنیا سے۔ فتقبلها ربها بقبول، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے، جو کہ بڑی اچھی قبولیت تھی، یعنی اللہ نے اس کو احسن طریقے سے قبول کیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے دل کی جو حالت تھی وہ اللہ کو پتا تھی کہ میری بندی کس خلوص کے ساتھ مجھے جو ہے وہ یہ اپنا بچہ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کیسے اس کو قبول کیا، بقبول حسن، اچھے طریقے سے اس کو قبول، احسن طریقے سے قبول کیا۔ یعنی جو کسی کو گفٹ دیتا ہے بہترین طریقے سے دیتا ہے، تو لینے والا بھی بہترین طریقے سے اس کو لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کو اس نے اپنی ایک ہی بچی، ایک ہی اولاد جو اس کے ہاں اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئی، وہ بھی اللہ کی نظر کر دی۔ وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی، نون باتا اس کا روٹ ہوگا، نباتن حسنن، کتنی عمدہ پرورش فرمائی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا پیغمبر تھے اور اللہ نے کس کے ہاتھوں اس کی پرورش کروائی؟ زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں، جو کہ برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اس کو جب وہ چھوڑ گئیں بیت المقدس میں، تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم و تربیت کا کیسے اللہ رب العزت نے انتظام کیا، اور کیسے اس بچی کی اللہ نے حفاظتیں فرمائی کہ آج تک اور قیامت تک لوگ جو ہیں ان کا ذکر کیسے انداز سے کرتے ہیں۔ اور پھر ایک پیغمبر کی ماں جو تھی وہ بنی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا بڑا معجزہ جو تھا وہ مریم کے ذریعے، علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دکھایا کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو جو تھا وہ بچہ دیا، اور جو کہ پیغمبر بنا، اور پیغمبر بھی جو تھا وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے۔
قال یا مریم سوری وکفلہا زکریہ، اور کفیل بنایا، کافا لام اس کا روٹ ہوگا، زکریہ علیہ السلام کو، یعنی پیغمبر کو دے دی ان کی کفالت۔ کلما دخل علیہ زکریہ زکریہ المحراب، جب بھی داخل ہوتے تھے ان پر زکریہ حجرے میں، وجد عندہا رزقا، پاتے اس کے نزدیک پھل کو۔ سبحان اللہ، دیکھیں جو اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظامات اس کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی تڑپ ہے میرے لیے، کتنا اس کا محبت ہے، کتنا اس کا خلوص ہے۔ اور کوئی اتنے ذریعے نہیں تھے اس وقت کھانے پینے کے کہ مختلف کھانے جو ہیں ان کو بھیجے جائیں، نہیں، اللہ رب العزت نے کیسے رزق کا انتظام کیا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس مختلف قسم کے پھل جو تھے وہ پڑے ہوتے تھے۔ کالا، کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس، یعنی ان کا کوئی موسم بھی نہیں، تجھے کون دے کر جاتا ہے اتنے خوبصورت پھل جو کہ مریم علیہ السلام کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ تو دیکھ کر حیران ہوئے۔ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ کے پاس سے آتے ہیں میرے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی اگر ہم بچوں کو دین کا دائی بنانے کا سوچیں تو ان کی دنیا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کتنے آسان طریقے سے پھر رزق پہنچاتا ہے۔ کاش کہ ہماری سوچ بھی مریم کی والدہ کی سوچ جیسی ہو جائے، اور ہمیں اب بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ دل کے اندر تڑپ لانی چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، تڑپ لانی چاہیے ہمارا بچہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے مصلے کا وارث بن جائے۔ کبھی کسی نے سوچا، کبھی کسی کے دل میں اس چیز کی تڑپ آئی؟ اس کے لیے ہمیں تڑپ تڑپ کر جو ہیں وہ دعائیں کرنی ہیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارا ہی گریبان پکڑوا کر ہمیں جہنم میں گرانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت اور ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ والدین کا اثر جو ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والدین جو خود کرتے ہیں بچہ اسی کو ہی کاپی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ماؤں کو جو ہے وہ نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم مائیں جو ہیں وہ سارا دن دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، گانے بجانے میں اور ٹی وی دیکھنے میں اور فلمیں دیکھنے میں، تو بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں درست کرنے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، جیسے کہ وہ مریم کو رزق پہنچاتا رہا، وہ انشاءاللہ دوسروں کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ رزاق ہے۔ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک فکرہ لمحہ فکریہ بھی تھا کہ مریم کے پاس جو ہیں وہ کیسے رزق آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر موسموں کے رزق دینے والا ہے۔ ان کے پاس بھی بچے نہیں تھے، کیسے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ مجھے بھی بے موسمہ رزق جو ہے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کے خالو بھی تھے اور ان کے پاس بھی جو تھی وہ اولاد نہیں تھی، اور ان کے نکاح میں جو تھی ان کی خالہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، اور پھر جو تھی جو کہ ان کے پاس بھی جو تھے وہ بچے نہیں تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی جب دیکھا تو پھر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا، اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری اسباب اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اگر ظاہری اسباب نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کو تو کسی بھی ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو جو چاہتا ہے وہی کر دکھاتا ہے، اس کے آگے کوئی بھی مشکل نہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرنے والے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر کے بھی رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ تو کن کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو دے مجھ کو اپنی طرف سے نیک اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ مجھے بھی عطا کر دے۔
انک سمیع الدعاء، بے شک تو اس دعاؤں کو سننے والا ہے. کیونکہ اولاد کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ ایک فطرتی محبت ہے اولاد کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اور نبیوں کے پاس بھی جو تھیں وہ بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں، لیکن بعض نبی جو تھے انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے لی اولادیں اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھی وہ بھی مانگ مانگ کے دعائیں لی، اور بڑی آخری عمر میں جا کر اللہ رب العزت نے ان کو بچے جو تھے وہ عطا کیے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو دعا اس میں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یعنی شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے بڑھاپے میں جو تھے اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے، اور جن کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں ہیں اللہ ان کے بھی اسباب جو ہے وہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا فرشتے نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حجرے میں جو تھے وہ دعا کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے جو تھا وہ اللہ کو پکارا، پہلے دعا مانگی اور پھر نماز پڑھ رہے تھے فی المحرابی، اپنے حجرے میں. ان اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیج دی، یبشروکا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ، جو کو تصدیق کرنے والا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وسیدن، اور وہ سردار ہوگا، بچہ، وحسورن، اور وہ رک رہنے والا ہوگا، یعنی عورتوں سے شادی نہیں کرے گا، ونبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین جو تھے وہ بیٹے کی خوشخبری دے کر جو تھے وہ نازل ہوئے، اور ابھی حضرت زکریا اسی جگہ نماز ہی ادا کر رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھا، یحییٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، سبحان اللہ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے یہ کوئی نام رکھا ہی نہیں تھا، کسی کا دنیا میں وہ نام نہیں تھا جو کہ یحییٰ کا پہلی دفعہ نام اللہ رب العزت نے رکھا. اور اس کے ساتھ صفات بھی جو تھیں وہ ساری بیان کر دی کہ بیٹا اگر مانگا ہے نیک، ذریتن طیبتن، کیونکہ دعا بھی کتنی پیاری کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما. تو نیک اولاد کی جو دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی. ہم تو صرف اولاد کی دعا مانگتے ہیں، نیکی کوئی نہیں مانگتے. تو انہوں نے ذریتن طیبہ کہا کہ اللہ ایسی اولاد جو کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیونکہ جیسے کہ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز جسے آدمی اپنے بعد دنیا میں چھوڑ جائے وہ 3 چیزیں ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، نمبر 2 ایسا صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے بعد میں بھی ملتا رہے، نمبر 3 ایسا علم جس پر اس کی وفات کے بعد بھی عمل کیا جائے. اور کسی کو جو ہے ہم اولاد کی اور مال کی دعا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت انس کی والدہ سے درخواست پر ان کے لیے دعا کی تھی. تو آپ نے کیسی دعا کی؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک فیما آتیتہ، اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرماتے ہوئے اس میں برکت عطا فرما جو تو نے عطا کر رکھی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی دعائیں مانگ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت انس کیونکہ خدمت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے لیے دعا کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 125 بچے جو تھے وہ عطا کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی وہ حضرت انس کے حق میں قبول ہو گئی. اور کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جو تھے وہ عمل کرنے والے صحابی تھے، کیونکہ آپ کے پاس رہتے تھے. 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ جو تھی وہ آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ آپ کی ایک ایک ادا سے جو تھے وہ واقف تھے، جیسے نبی کرتے تھے ویسے ہی وہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو ساتھ اس کی صفات بھی بتا دی. سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ مصدقم بکلمۃ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا
کلمہ کی، یعنی کلمت اللہ سے مراد جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ پر جو تھی وہ انجیل نازل ہوئی تھی اس کی وہی تصدیق کرنے والا ہوگا. تو زکریا بھی پیغمبر تھے، یحییٰ بھی پیغمبر آگے پیدا ہوئے، لیکن اسی دین کو لے کر چلے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. آگے کیا فرمایا کہ سیدن وہ سردار ہوں گے، یعنی علم دین اور حکمت اور دانائی قوم کی اصلاح کرنے میں انہیں سردار کا منصب جو ہے وہ حاصل ہوگا. سبحان اللہ، یعنی وہ بچہ کوئی عام معمولی بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سردار اور حاکم بچہ ہوگا. وہ حسوراً بہت پاک باز، نیک سیرت، اپنے آپ کو تمام برائیوں سے روک رکھنے والا بچہ، ایسا بچہ ہوگا جس میں کوئی دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے. یعنی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کتنے پیارے انداز سے جو تھی وہ قبول کی، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو نیک اور صالح بیٹا جو تھا وہ عطا کیا. جیسے کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے اس کے لیے قبول کیا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا کیونکہ بیوی بانجھ تھی، بالکل بوڑھی ہو چکی تھی. اور زکریا علیہ السلام کا سورہ مریم میں بھی ذکر آتا ہے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا، یعنی اے میرے رب میرا سر جو ہے وہ تو بڑھاپے کا جو ہے وہ پٹاخہ مار رہا ہے، یعنی میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں اپنی دعا کے ساتھ کبھی نا امید نہیں ہوا. تو یہاں سے ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں جب بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ بچہ لینا ہے اللہ سے تو دعائیں کیسے مانگنی ہیں. اللہ سے جو ہے وہ نیک اولاد جو ہے وہ ہمیشہ مانگیں، ذریتاً طیبہ، اور زندگی کے کسی موڑ میں بھی دعا جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اگر ظاہری اختیارات جو ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہیں، عورت بانجھ ہو گئی ہے، مرد بوڑھا ہو گیا ہے، پھر بھی اولاد کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے. تو کتنا پیارا بچہ اللہ سے مانگا جس کی صفات بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ہی بتا دی کہ وہ اتنی صفتوں کا بھی مالک ہوگا. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو سنا اور وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. کالا کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے ربی انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، غین لام میم اس کا روٹ ہوگا. یعنی یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اس کے لیے کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بوڑھا اور میری بیوی بالکل بانجھ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو گیا. اور وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا. وامراتی، وامراتی کا روٹ ہوگا میم را حمزہ، وامراتی آخر، اور میری بیوی جو ہے وہ بالکل بانجھ ہے. کالا کہا اللہ تعالیٰ نے کذالک اللہ، اسی طرح یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. آپ کی نظر جو ہے وہ ظاہری اسباب پر ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ظاہری اسباب کی محتاج نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اب اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو یہاں پر وہ کھلے لفظوں میں اپنی بیوی کا بھی جو ہے وہ اس کے بانجھ ہونے کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، اور کیونکہ اب تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب بعض نے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 92 بتائی اور بعض نے 99، اور بیٹے کی جب خوشخبری ملی تھی تو زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر جو تھی اس وقت 98 سال تھی. دیکھ لیں آپ کتنا بڑھاپے کی حد. تو 98 سال کی عورت جو ہے وہ کیسے بچہ اب پیدا کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں. کذالک، اسی طرح یفعل اللہ، کرتے ہیں. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. کالا کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے ربی جعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی کوئی مجھے علامت تو پتہ چلے کہ میرا بچہ کیسے ہوگا.
کالا کا آیاتو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناسا یہ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا مگر اشارے کے ساتھ. یعنی ویسے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے بعد کہا کہ اللہ تو پھر نشانی جو ہے وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں مزید شکر ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن لوگوں سے کوئی بات نہیں کرو گے مگر اشارے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرو گے، اور اشارے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی باتوں کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ جو ہوتے ہیں جو کہ ڈیف بچے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، وہ بولتے بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ اشاروں سے باتیں کرتے ہیں تو ماں یا دوسرے جو ہیں وہ سارے سمجھ جاتے ہیں، اور اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. یعنی اشارے بھی جو ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، جس طرح انسان کی باتوں کا ہوگا اسی طرح اشاروں کا بھی ہوگا. تو گونگے چونکہ اشارے ہی کرتے ہیں اور اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، ہر بات اشاروں سے، اور قرآن بھی اشاروں کے ساتھ وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی مکلف ہیں. تو آپ بھی اشارے کے ساتھ بات کیجئے، اور آپ نے جو شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو تھا وہ چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت مریم نے بھی یہ کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور آج میں کسی انسان سے بھی کلام نہیں کروں گی. تو اس طرح کی نظریں جو تھیں اس دور میں جائز تھیں اور وہ مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ میرا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح بیان کر اس کی شام کو اور صبح کو. ابکار کا روٹ ہوگا با کاف راب، یعنی بکر کا معنی ہوتا ہے صبح کے ٹائم، یعنی بکثرت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو، کیونکہ آپ کو ظاہری اسباب ختم ہونے کے باوجود جو ہے وہ نعمت ملی ہے. اور پھر ذکر جو ہے وہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے جس سے انسان کا دل دماغ جو ہے اس سے سکون پاتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو اعمال میں سے سب سے افضل ہے، جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور دشمن کے سامنے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر اپنی جانیں گردنیں کٹوانے اور ان کی گردنیں کاٹنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے جس میں عبادات شامل ہیں، اور ایک ذکر خاص ہے. تو اس میں جو ہے وہ مراد جو ہیں وہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یا وہ دعائیں جو صبح و شام کے اذکار میں پڑھی جاتی ہیں ان کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض ذکر ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے جنت کے میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ سید الاستغفار کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا شام کے وقت دل کے یقین کے ساتھ پڑھی اور وہ رات کو فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے صبح کے وقت یہ دعا صدق کے دل سے پڑھی اور وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. جیسے کہ وہ کون سی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح کر لی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ نہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تو اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ضمانت کے ساتھ قیامت کے روز اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی رحمت سے اسے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. الحمدللہ ہم بھی یہ دعائیں جو ہیں وہ صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو تھی اس دعا کے پڑھنے کی زیادہ تلقین فرمائی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین.
یہ دعا بڑی ہی پیاری ہے، اس کو بھی ہمیں، جس کو نہیں آتی وہ سسٹر ضرور یاد کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ صبح و شام میں یہ دعائیں پڑھنی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ بھی دعائیں جو ہیں بڑی ہی فائدہ مند ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے والا جو یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکے گی۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے انسان کو فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ لیکن پڑھنا کیا ہے؟ شعور کے ساتھ ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو بے شعوری میں پڑھتے ہیں، دھیان ہمارا کہاں ہوتا ہے، اور پڑھ ہم زبان سے رہے ہوتے ہیں۔ اور ذکر الہی کے اور کیا فائدے ہیں؟ اللہ کا ذکر جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی خالی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روئے تو اسے اللہ کے عرش کے سائے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ مومن کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر قیامت کے دن ترازو کو اجر و ثواب سے جو ہے وہ بھر دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی ذکر انسان کو اللہ کے مقرب بننے اور اس کو میزان کو اجر و ثواب سے بھر دینے والا ہے۔ تو آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت فون کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ چلیں اب جو ہے وہ ساتھ فون ملا کے وہ باتیں کی دنیا جہان کی جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اور ایسی جو ہے بے معنی بے حیثیت باتیں جو ہیں وہ ہم سارا دن کر کے اپنا دن جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، شیطان جو ہے وہ ہمارا دھیان ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اب میری زبان کو اپنے ذکر سے جو ہے وہ تر کر دے اور شیطان کو میرے سے دور کر دے۔ تو انشاءاللہ انسان جب اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زبانوں کو جو ہے وہ ذکر الہی سے جو ہے وہ تازہ رکھے، اور ہر وقت ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں تاکہ اس کی مدد اور نصرت جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو سسٹر آج کلاس میں شامل نہیں ہوئی ان کی وجوہات ایک دوسرے کو اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرور تلاش کیجئے اور ان کو ریمائنڈر ڈال دیے کہ آج کلاس میں آپ نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور جتنی بھی بہنیں آج اس محفل میں اس کلاس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و رحمت اور قدرت کاملہ سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں اللہ دین کا دائی اور سپاہی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن اللہ تیری ذات جو ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، اللہ ہم کو اس کے قابل بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔